اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، اور تمام بہن بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں اور سننے والوں دیکھنے والوں کو میرا خلوص بھرا محبت بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے میں پڑھ دیتا ہوں ان کو۔ سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، اور کمنٹس کر دیجیے گا۔ آپ کی عنایت ہوگی، بہت بہت شکریہ۔ آج ایک بڑی ہی باہمت خاتون کی چند باتیں آپ سے کریں گے۔ بے حد عزم سے پر تھی، ہمت ہمیشہ اسٹرانگ رہی انٹل دی ٹائم شی ڈائڈ۔ 100 سال کی ہو کے ان کا انتقال ہوا۔ ان کا نام تھا حضرت اسماء بنت ابو بکر۔ ان کی والدہ کا نام تھا قطیلہ بنت عبد العزیٰ، اور یہ اسلام سے دور رہی، اسلام نہیں انہوں نے قبول کیا۔ تو ظاہر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دیا۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی رفاقت کم از کم 12 سال کی ہوگی، کیونکہ جب پہلی وحی اتری ہے تو حضرت اسماء کی عمر 11 سال تھی، اور ان کے بعد ایک بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی تھی، یعنی ان کے بھائی کی، عبداللہ بن ابو بکر کی، اور یہ خاتون بالکل بضد تھیں کہ وہ نہیں، اس طرف نہیں آئیں گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مخصوص جو ان کی طبیعت تھی، بیواؤں کی کفالت کرنا، ان کی مدد کرنا، اور یتامہ کی، اور اپنے غریب رشتہ داروں کی، غلاموں کو آزاد کروانا، اس طرح یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ تھیں۔ ان کا بھی نام اسماء تھا، اسماء بنت عمیس تھیں یہ، اور ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا، شادی ہوئی، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر نے پہلی وحی والے دن ہی پہلے بیچ میں اسلام قبول کیا۔ یہ خوش بختی کی ایک عظیم علامت تھی، اور بہرحال یہ اسی گھر کو نصیب تھی۔ ہجرت اس سے پہلے 2 دفعہ ہو چکی تھی، حضرت اپنا حبشہ کی طرف۔ حبشہ پہلے گئے، پھر کچھ تھوڑے سے ان کو غلط قسم کی انفارمیشنز پہنچا کے واپس بلایا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ ہوئی۔ اب انفیکٹ معاملات اتنے ٹف ہو گئے، اسلام کی تبلیغ کے معاملے میں بہت مشاکل پیش آئیں، بہت رستے انہوں نے بلاک کیے، وہ سارا ہم پڑھتے رہے ہیں بچپن سے بھی۔ تو یہ طے پایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس گھر میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ پہ گزاریں گے، اور صبح امانتیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی، کیونکہ وہی صادق اور امین تھے، انہی کو ہونا چاہیے تھا، اور وہی تھے۔ وہ امانتیں لوٹا کے انہوں نے مدینہ کی طرف آنا تھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ دونوں نکل گئے، رب ذوالجلال نے دیکھنے والوں کی آنکھوں سے وہ بصریت چھین لی، جس نے ان کو دیکھ کے تو وہ اپنا محاصرہ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا تھا، لیکن یہ نکل کے غار ثور میں جا کے پناہ گزین ہوئے، کیونکہ یہ کلیئر تھا کہ جیسے ہی اندھیرا چھٹے گا
تو ڈیزرٹ تو بالکل کلیئر ہے نا, یو کانٹ ہائڈ یور سیلف. تو یہ پیچھے اونٹ بھی دوڑیں گے اور گھوڑے بھی دوڑیں گے اور بڑا کچھ ان کی تلاش میں ہوگا. تو یہ معاملہ جو ہے سیفٹی کی غرض سے اس طرح کر لینا چاہیے, اور کیا. اسماء بنت ابی بکر نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ وہ تمام تر خطرات کے باوجود کھانے پینے کی چیزیں اور وہ اپنا باقی جتنے بھی معاملات تھے ان کو دیکھنے کے لیے وہاں جایا کرتی تھیں غار ثور میں. اور غار ثور میں جانے کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ اس وقت پریگننٹ ہو چکی تھی اور پریگننسی کافی آگے بڑھ چکی تھی, جس وجہ سے ان کو ایک بیلٹ لگانی پڑتی تھی ٹو پروٹیکٹ دی چائلڈ, کہ میرا جو بچہ ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے, کیونکہ غار تو کبھی زمین کے لیول پہ نہیں ہوئی, وہ تو گڑھا ہو سکتا ہے. غار ظاہر ہے تو اس کے لیے کچھ چڑھائی تو چڑھنی پڑتی ہوگی, اور وہ مشقت طلب کام تھا. پیدل مکہ سے آنا, مکہ کے باہر کسی جگہ غار ثور کا ہونا. تو یہ جب معاملہ انہوں نے شروع کیا تو وہ چند دن تک تو وہ تلاش کرتے رہے, جن کے لیے لفظ تو کچھ اور نکلتا. بہرحال وہ اپنی انویسٹیگیٹو ٹیمیں ان کی پھرتی رہیں, بہت زیادہ تلاش کیا, ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں مطلب وہ کس جگہ ہو سکتے ہیں. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ریکی اس چیز کی بھی ہو رہی تھی کہ ان کے گھروں سے کون سے لوگ کہاں سے کدھر جاتے ہیں. تو وہ جس وقت یہ ان کو دیکھا گیا کہ یہ کچھ مشکوک ہے معاملہ ان کا, تو پھر چیزیں چھپی تو رہتی نہیں ہیں. وہ ابو جہل جو ایک فرعون کی کیفیت کا انسان تھا, ظالم ترین اور بدبخت, بے تحاشا اناد لیے ہوئے بیٹھا تھا اسلام کے خلاف, اور وہ اپنی دنیا بھی خراب کر گیا اور آخرت بھی. اس نے پتہ لگایا کہ یہ جو ہے اس کا پتہ اسماء کو ہے. تو ایک دن وہ ایک دم آیا ان کے گھر اور سیدھا اس نے دروازہ اتنے زور سے کھٹکھٹایا, ایسی نیو کہ وہی ہوگا یہ, اور ظاہر ہے اس نے باہر سے آوازیں بھی دی ہوں گی. تو وہ دروازہ کھولا انہوں نے, یہ اندر مارچ ان کر گیا. تو کہا کہ کہاں ہیں وہ دونوں, تمہارا باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کہ مجھے تو نہیں پتا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا نہیں, تمہیں پتا ہے, تم بتانا نہیں چاہتی. اب وہ چہرہ اس کا سرخ ہو چکا تھا, اور اسماء بنت ابو بکر کو یہ پتا تھا کہ یہ شخص چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لوگوں کو قتل کر دیا کرتا ہے, اور یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ اتنا آسانی سے اس معاملے کو ہضم نہ کر سکتا ہے, نہ کرے گا. لیکن بہرحال میرے سلسلے میں یہ ہے کہ میں نے کسی بھی قیمت پہ کم وقت میں نے اس کو نہیں بتانا. تو انہوں نے دوسری دفعہ جب اس نے پوچھا زور سے تو اس نے کہا کہ میں بالکل نہیں بتاؤں گا. دیٹس آل. اٹ مینس کہ پتہ ہے, لیکن میں اس قسم کی کوئی چیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس نے جب یہ سنا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ ان کو دیا. اب یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں بھی پریگننٹ عورتوں کی رسپیکٹ اور آنر تھی. کتنے بھی وہ جاہل تھے, کتنے بھی وہ گئے گزرے تھے, لیکن
عورتوں کے معاملے میں جہاں ان کی عزت کرنی ہوتی تھی وہاں عزت وہ کرتے تھے، لیکن وہ ساری حدیں پار کر گیا۔ ان کے وہ تھپڑ اتنا زور سے لگا تھا کہ ان کی ایک بالی جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور اس سے وہ زخمی بھی ہو گئیں۔ تو اب وہ نیکسٹ اس کے لیے تیار ہو گئیں کہ جو یہ کرنا چاہے کرے، لیکن رب ذوالجلال کو کچھ اور منظور تھا، وہ اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آگے کا کچھ سوچے۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا رہا وہاں سوچتا ہوا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ان کو احتیاط اور بھی زیادہ ضروری تھی، انہوں نے اپنے اوقات جو تھے وہ تھوڑے سے تبدیل کیے اور لیکن اپنا انہوں نے مشن جاری رکھا، اس سے وہ نہیں پیچھے ہٹی کسی بھی قیمت پہ۔ جب ہجرت کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے بعد جب یہ مدینہ شریف کی طرف باقی لوگوں نے ہجرت کی تو اس وقت قباء ایک جگہ ہے مدینہ سے باہر، بہت سے لوگ جانتے ہیں، مسجد قباء بھی وہاں پہ ہے، مسجد قبلتین ہے، اور یہ جو جگہ تھی یہاں زیادہ تر جو مکہ سے لوگ آتے تھے وہ پہلا پڑاؤ وہاں کرتے تھے۔ کچھ ایسا بھی تھا کہ وہاں پہ سے جو وہ 72 لوگ اور وہ پہلے 6 لوگ انہوں نے بھی سارے ارینجمنٹس ہو تاکہ یہ جتنا باقی کی مسافت بچتی ہے وہ یہاں ریسٹ کر لیں، اچھے طریقے سے ان کی دیکھ بھال ہو جائے، اس کے بعد آگے جہاں جہاں جانا ہے وہ دیکھتے رہیں گے۔ وہاں پہ ہی ان کے بڑے بیٹے کی ولادت ہوئی، اور یہ بڑا بیٹا جو تھا وہ اس کا نام تھا عبداللہ بن زبیر، اور آخری بیٹا جو تھا 5واں وہ عروہ بن زبیر تھا۔ 3 بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے اپنی جو ایسوسیشن ام المومنین کے ساتھ ان کی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، اس کی وجہ سے، حالانکہ وہ بھتیجی یہ زبیر تو بھتیجے تھے نا ان کے، لیکن اس وجہ سے نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی وجہ سے میں اس کا نام خدیجہ رکھوں گی، اور دوسری جو تھی اس کا نام اپنی بہن کے نام پہ عائشہ رکھا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ عورتوں کو کمانڈ حاصل تھی بہت ساری چیزوں پہ، کہ یہ ناموں کا انہوں نے اگر سلیکشن کی ہے تو یس آف کورس اوکے فائن۔ اور جو تیسری تھی ام الحسن، اس کا نام انہوں نے رکھا۔ ان کا تقریباً کم ہی ذکر ملتا ہے، لیکن جب یہ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے بہت سے نعرے لگے۔ خوشی کا سما تھا کیونکہ پہلا بچہ تھا جو مہاجرین کے ہاں پیدا ہوا تھا، اور آپ یہ سوچ لیں کہ جو 2 بیلٹیں لگا کے غار ثور تک جاتی تھی، انہوں نے وہ سفر کس طرح کتنی مشکلوں سے طے کیا ہوگا، اور 8 بچوں کو جنم دیا انہوں نے، اور زبیر کے ساتھ بڑا ٹف ٹائم گزارا، بہت ٹف۔ تو ایک تو فائنینشلی بروک تھے، اور دوسرے اس کی طبیعت بھی کافی سخت گیر آدمی تھا، تو اس کا پھر کبھی ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے اس کی ڈیلنگ ہوتی رہی۔ یہ دونوں بچے جو تھے ان کے، عبداللہ اور عروہ، اب عبداللہ کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ سب عورتوں کی کنیت ہے تو میری تو کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ تمہارا بھانجا ہے، تمہارا بیٹا ہوا نا، تو تم ام عبداللہ کہلایا کرو۔
تو عبداللہ بھی اپنے آپ کو ان کا بیٹا سمجھتا تھا، اور تو مطلب خالہ تو مثل ماں ہی ہوتی. تو وہ دونوں آلموسٹ ایسے لگتا تھا کہ ہر وقت اپنی خالہ کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں. وہ وہاں سے انہوں نے اس یونیورسٹی سے وہ علم حاصل کیا. بات کا انداز کیا ہونا چاہیے، بات کس طرح کریں گے، اپنی بات کو کس طرح آگے لے جائیں گے، اور پھر علم، جتنی احادیث ان سے مروی تھیں وہ سب ان کے پاس بھی آئیں. اور پھر اس کے علاوہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہوتے تھے. تو یہ گھرانہ جو تھا وہ بہت سی خصوصیات کا حامل اور بہت سے معاملات میں اس لیول پہ تھا کہ بڑا مشکل تھا یہ سوچنا کہ یہ کوئی بہت ہی کمفرٹیبل لائف ہے. کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ جب میرے باپ نے مجھے ایک لڑکی بھیجی کہ یہ تمہارا گھر کا کام کیا کرے گی، تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے غلامی سے آزادی مل گئی. اس کی ہیلپ اتنی زیادہ ان کو کمفرٹیبل لگی، کیونکہ جانوروں کو چارہ ڈالنا، یہ کرنا وہ کرنا، پھر ایک چھوٹا سا زمین، کیونکہ ان کے وہ زبیر تو ہر وقت جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے. وہ ان کے لیے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک زمین کا ایک ٹکڑا ان کے نام کر دیا کہ یہ اس سے تم اپنا کم از کم گزارا کر سکو. تو وہاں جو کھجوریں ہوتی تھی ان کو اٹھا کے لانا، شی واز سچ اے لیبوریس اینڈ ٹف لیڈی کہ وہ کسی چیز پہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ان کو ایک لحاظ سے عشق اس طرح کا تھا کہ وہ ان کے آئیڈیل تھے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی پہلی کال پہ جب وہ مسلمان ہو گئیں تو پھر اس کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے. تو ان کے بیٹے یہ عبداللہ جو ہیں، یہ ایک عجیب سے معاملے میں یہ گورنر تھے اس کے مکہ کے، اور ادھر یزید کی حکومت آ گئی. جب یزید کی حکومت آ گئی اس کے بعد پھر وہ سانحہ کربلا ہوا، تو پھر حجاج بن یوسف ادھر بھی اس نے سوچا کہ اپنے آدمی یہاں ہونے چاہیے. تو اس نے ان کو کہا کہ جی آپ ہماری جو آرڈرز ہیں ان کو کمپلائی نہیں کرتے تو ہم چڑھائی کریں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ کو ہم ہٹا دیتے ہیں، یہ چڑھائی کریں گے. تو ساتھیوں نے کہا جی ہم پوری طرح مقابلہ کریں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں. لیکن آہستہ 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 وہ ساتھ چھوڑتے چلے گئے. ان کو پتہ تھا کہ یہ ساتھ چھوڑیں گے، اور وہ ہوتا گیا. یہ پھر ایک دن اپنی والدہ کے پاس آئے کہ اے میری ماں، میں اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ مجھے ایک ڈیسیژن کرنا ہے، یہ ڈیسیژن آپ کے حکم کے مطابق ہوگا. تو وہ یہ ہے کہ یا تو میں یہاں سے نکل جاؤں، کیونکہ حجاج وہاں سے چل پڑا ہے، تو میں نکل جاؤں اور پھر اپنے لوگوں کو یا کچھ اور لوگ جو ملیں ان کو اکٹھا کروں اور واپس یہاں میں حجاج کو ڈیل کروں. تو میں کہا کہ بات سنو، یہاں سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں سے بھاگ رہے ہو، تم حق پہ نہیں تھے. اگر تو تم سمجھتے ہو کہ تم حق پہ ہو تو پھر تم اگر اکیلے ہو یا تمہارے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ فائٹ کرو،
یہ کوئی بہانہ نہیں کہ تم اکیلے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا. اگر تمہارے حق میں شہادت بہتر ہے تو وہ آ جائے گی، لیکن بھاگنے کا عمل بالکل جائز نہیں ہے. حق پہ ہونا اور بھاگ جانا دو متضاد چیزیں ہیں. تو ایک دم انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں 5 منٹ میں آیا. انہوں نے جا کے ذرا وغیرہ پہنی، اپنی تیاری کر کے تو آ گئے اپنی والدہ سے ملنے. وہ دونوں ہاتھ کھول کے جب ملی تو کہنے لگی یہ کیا تم نے پہنا ہوا، کیا چیز ہے یہ؟ ساری عمر انہوں نے گزاری تھی، ان کو تو چیزوں کا پتہ تھا. پوچھا ان سے بس کہ یہ ذرا ہے. کہا کس لیے؟ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پہن رہے ہو، اللہ کی راہ میں بھی لڑ رہے ہو اور اپنے آپ کو اتنا کمزور بھی ثابت کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے اتار کے دی، علیحدہ رکھی اور پھر اپنی ماں سے گلے ملے، ان سے دعا کی درخواست کی. ان کی اجازت سے وہ پھر بیت اللہ شریف کی طرف چلے گئے. بیت اللہ شریف میں جو کچھ ہوا وہ تو پھر کلیئر تھا. اور ایک آدمی کیا وہاں تو کچھ بھی ہوتے تو وہ حجاج تو کسی اور طبیعت کا آدمی تھا. ہی واز ایبسلیوٹلی اے ٹائرنٹ، ظالم ترین. وہ تاریخ کے صفحے بھرے ہوئے ہیں اس کے ظلموں کی داستانوں سے اور اس کی بے رحمی کے واقعات سے. اس نے صرف ان کو شہید ہی نہیں کیا، ان کے بہت سارے جسم پہ بہت سارے نشان لگائے. اور وہ جیسے انتقام کا ایک سلسلہ ایسے آدمی کو ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی بڑائی ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ہمیں یہ آدمی چلا تھا ہمارا مقابلہ کرنے. اس کے بعد ان کی لاش کی بے حرمتی کی، اس کو لٹکا دیا وہ بیت اللہ شریف میں. والدہ کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہو گیا ہے. انہوں نے صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کی اور اس سے دعا مانگی کہ وہ ان کو بھی صبر دے وہ اور ان کی مغفرت کرے. اس کے بعد وہ تقریباً 3 دن کے بعد وہ گئیں. اور مطلب ظاہر ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تھا، وہ دیکھنے سے قاصر بھی تھی. وہ جب گئیں اور پوچھا حجاج کدھر ہے، بتایا کہ وہاں پہ. اب وہ ایبسلیوٹلی ایک ایسے انداز میں اس کے سامنے گئیں کہ وہ اس کے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہ ان کو کیا کروں کیا کہوں. تو انہوں نے کہا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کی ماں ہوں. اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اجازت لینے کا نہیں پتا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہو تو اجازت لے کر آتی. انہوں نے کہا کہ ایک منافق سے میں بالکل اجازت لینے کے لیے تیار نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم میرے بیٹے کے قاتل ہو، وہ تو شہید ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ ایک دن تمہاری ملاقات ایک شہید سے ہوگی اور ایک طرف ایک منافق ہوگا. تو آج تو تم کھڑے ہو میرے سامنے ہو. اب وہ ظاہر ہے یہ اتنے سیدھے انداز سے تو نہیں بات ہوئی ہوگی. ان کی ایک ماں جس نے اپنا بیٹا کھو دیا ہو اور وہ بیٹے کی لاش ہو، انہوں نے کہا کہ 3 دن سے یہ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، یہ لاش تم نے لٹکا دی. ایک آدمی مرا ہوا ہے، میں تو اس کا کفن لے کر آئی ہوں اس کو تدفین کرنے کے لیے، اور یہ تم اس قسم کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. تم اس کو اگر لٹکائے ہی رکھو گے تو تب بھی تمہیں کیا ملے گا؟ یہ تو تمہارے اگینسٹ ساری چیز جو ہے نا کریٹ ہو جائے گی، کچھ اور کا اور ہو جائے گا. اب اس نے تھوڑا سا سوچا. ایک تو یہ ہے کہ اس آواز میں جو ایک
مستحکمانہ انداز تھا اور پھر مدلل بات تھی، اور جو بات کہی گئی تھی وہ دل کے اندر سے نکلتی ہوئی آواز جب اس کو جا کے لگی، تو ایسا فیک قسم کا کریکٹر تو کبھی سٹینڈ نہیں کر سکتا وہ. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک 100 سال کی بڑھیا آئی ہے، اب اس کے بیٹے کی لاش کو اتار کے اس کے حوالے کرو، دیٹس آل. انہوں نے اس کی تدفین کی، دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا ہی کرتی رہیں. 100 سال عمر تھی، اس کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہی وہ. تو ان کی مشقت بھری زندگی اور بہت ٹف لائف کو تو میں نے صرف ایک مثال آپ کو دی ہے نا، کہ وہ ایک کام کرنے والی خاتون بھیج دی تو انہوں نے کہا کہ میری تو غلامی سے آزادی کا پروانہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کا شرف آپ کو اور مجھے دے، مجھ پہ بھی آسانیاں نازل فرمائے. میرے حق میں دعا کیجیے گا، میری دعاؤں میں آپ بستے رہیں گے انشاءاللہ. پھر بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.